ادھر جمعیت علماء ہند کی 7 سالہ تقریبات کے سلسلے میں دلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں 2 روزہ سیمینار کے پہلے دن ہندوستان اور پاکستان کے ممتاز علماء کرام اور دانشوروں نے شرکت کی۔ افتتاحی اجلاس کے پہلے دن تلاوت کلام پاک سے سیمینار کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد سیمینار میں جمعیت علماء ہند سے وابستہ عظیم شخصیات کی پک رومل پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے جمعیت کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے باور کرایا کہ یہ وہ تنظیم ہے جسے شیخ الہند حضرت مولانا محمد حسن کے شاگردوں نے جذبہ حریت کے تحت قائم کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت العلماء کو ہمیشہ اللہ والوں کی قیادت اور سرپرستی حاصل رہی ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ جمعیت العلماء ہند اپنی 7 سالہ تقریبات کے تحت ملک بھر میں تقریباً 500 اجلاس منعقد کرے گی۔ اس کے تحت نئی نسل کو جمعیت کے قائدین کی خدمات سے واقف کرایا جائے گا اور ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کی بازیابی کو نئی رفتار دینے کی کوشش کی جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کے جشن 7 سالہ کے سلسلے میں یہ ایک پروگرام ہے۔ جمعیت علماء ہند کی یہ ایک خصوصیت ہے اول دن سے کہ اللہ نے اس کو ایسے اکابر اور اولیاء اللہ کی سرپرستی اور خدمت کا موقع فراہم فرمایا ہے، جنہوں نے خدمت کی اور ان کی خدمت کو اللہ نے قبول بھی فرمایا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر کوئی اور دوسری جماعت اس انداز کی ہے جس کو 100 سال کے اندر جس میں پیڑھیاں گزر گئیں، اس طریقے کے افراد ملے ہوں اور اللہ نے اس جماعت کو یہ کردار بھی دیا کہ آنے والے لوگ اپنے پہلے لوگوں کے نقش قدم کو یہ سمجھ کر کہ یہی راستہ مقصد اور منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے، برابر انجام دیتے چلے آئے ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ جمعیت سے پہلے بھی علماء تحریک آزادی میں پوری طرح شریک تھی، لیکن وہ تمام کوششیں انفرادی تھیں یا تھوڑے تھوڑے حصوں میں بٹی ہوئی۔ جمعیت العلماء کے قیام کے ذریعے علماء کو یکجا کیا گیا اور تحریک کو ایک اجتماعی رخ دے کر ہندوستان کی تحریک آزادی کو وہ نئی زندگی بخشی کہ اگر آپ غور کریں تو صرف 30 سال سے کم عرصے میں انگریز جو ہیں وہ اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس بات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔